السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاچا خیر دین موچی تھا، گلی گلی جا کر جوتے گانٹتا۔ اس کے بیٹے فراز کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر غربت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ چودھری کا بیٹا فراز اس کو کمی کہہ کر بلاتا۔ فراز بیچارہ چپ کر جاتا۔ چودھری کا بیٹا پڑھ لکھ گیا، آج ملک کی ایک بہت بڑی کمپنی میں اس کا انٹرویو تھا۔ جیسے ہی وہ دفتر میں داخل ہوا، سامنے بیٹھے صاحب کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی ہمارے محلے میں سادہ لوگوں کا بسیرا ہے، جہاں رشتے خون سے نہیں احساس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ہر دروازہ ایک پہچان رکھتا ہے، اور ہر گلی میں بچپن کی کچھ یادیں چھپی ہوئی ہیں۔ صبح سویرے محلے میں زندگی جاگ اٹھتی ہے۔ کسی گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے تو کسی گھر میں چولہے پر چائے چڑھنے کی خوشبو۔ چھوٹے بچے یونیفارم پہنے اسکول جاتے دکھائی دیتے ہیں، اور مائیں دروازے پر کھڑی ہو کر دعائیں دیتی ہیں۔ محلے کے بڑے بوڑھے گلی کے نکڑ پر رکھے پرانے بینچ پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور وقت کو یاد کرتے ہیں، جب سب کچھ آسان تھا اور سستا تھا اور دلوں میں زیادہ محبت تھی۔ یہ محلہ غربت میں لپٹا ہوا ضرور ہے، مگر غیرت اور خلوص سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی کسی کا دکھ سنتا ہے تو دل سے سنتا ہے، اور کوئی مدد مانگ لے تو سب اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہی وہ محلہ ہے جہاں چاچا خیر دین جیسے لوگ بستے ہیں، خاموش، خوددار اور دوسروں کا درد اپنے دل میں چھپائے ہوئے، اور جہاں فراز جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو خواب آنکھوں میں لیے خاموشی سے وقت کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ چاچا خیر دین ہمارے محلے کا ایک بہت ہی شریف، اچھے اخلاق والا اور عزت دار انسان ہے۔ عمر شاید 50 سال ہی ہوگی، مگر چہرے کی جھریاں اور ہاتھوں کی سختی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وقت نے اس پر خاص مہربانی کی ہو۔ لمبی سی خاکی قمیض پر بندھی پرانی لنگی، کندھے پر لٹکی چادر اور ایک سلیقے سے رکھا ہوا موچیوں والا تھیلا، یہی اس کی پہچان تھی۔ وہ جہاں سے گزرتا بچے سلام کرتے، بزرگ دعائیں دیتے، کبھی کسی کا جوتا مفت میں ٹھیک کر دیتا تو کبھی مزدوری لینے سے انکار کر دیتا، بس کہتا، بس دعا دے دیا کرو بیٹا، یہی اصل کمائی ہے۔ محلے میں کوئی بیمار ہوتا تو دوائی لینے دوڑتا، کسی کے گھر چولہا نہ جلتا تو اپنے حصے کا آٹا دے آتا، خود کم کھاتا مگر دوسروں کا پیٹ بھرا دیکھ کر خوش ہوتا، ایک خاموش محنت کرتا جو اپنی عزت، غیرت اور حلال روزی کو ہی قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کے بارے میں سب کہتے تھے، چچا خیر دین جتنا بڑا آدمی ہے اتنا ہی چھوٹا بن کر جیتا ہے۔ اور ہاں، اس کا بیٹا فراز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ روزانہ کی طرح آج بھی چاچا خیر دین اپنا پرانا چھوٹا سا تھیلا اٹھائے گلی میں جا رہا تھا۔ تھیلے سے جوتوں کی رسیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کے کپڑوں سے
محنت کی بو آ رہی تھی۔ وہ لنگی پہنے کندھے پر ایک پرانی مگر صاف ستھری چادر ڈالے آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہا تھا، جیسے ہر قدم میں ایک کہانی دبی ہو۔ اس کے پیچھے اس کا 8-10 سال کا بیٹا فراز بھی خاموشی سے چل رہا تھا، ہاتھ میں ایک پرانا نوٹ بک پکڑے جس کے صفحے ادھورے خوابوں سے بھرے تھے۔ فراز نے اچانک خاموشی توڑی۔ ابا، کاش میں بھی سکول جاتا، کاش میں بھی پڑھتا جیسے چودھری صاحب کا بیٹا جاتا ہے، صاف کپڑوں میں بستہ لے کر۔ چاچا خیر دین کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر فراز کو دیکھا، آنکھوں میں وہی پرانا دکھ، وہی خاموش مجبوری، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا جیسے رب سے کہہ رہا ہو، میرے بچے کے خواب کتنے سچے ہیں پر میرے حالات کتنے جھوٹے۔ فراز خاموش ہو گیا، پر آنکھوں میں ایک ضد تھی کہ تعلیم کی عزت۔ ہمارے محلے میں بارش صرف پانی نہیں لاتی تھی، یہ تو پکوڑوں، قہوے اور ہنسی کی خوشبو لے کر آتی تھی۔ جیسے ہی بادل گرجتے اور پہلا چھینٹا زمین کو چھوتا، گلی کے بچوں کی چیخیں بلند ہو جاتی۔ بارش آ گئی۔ ننگے پاؤں بھیگتے کپڑوں میں ہاتھ پھیلائے وہ گلی میں دوڑنے لگتے، اور چھتوں پر سے مائیں چیختی، اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گے۔ مگر بچے تو بس بارش کی آزادی میں کھو جاتے۔ گھروں میں فرائی پین کھڑکنے لگتا، کسی کے گھر سے آلو کے پکوڑوں کی خوشبو آتی تو کسی کے ہاں پالک یا پیاز کے پکوڑوں کے ساتھ چائے کا کپ، بارش کی ٹپ ٹپ، اور ریڈیو پر پرانی فلموں کے گانے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا لمحہ بناتے جو برسوں بعد بھی یاد آتا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر پکوڑے نہ بنتے تو بچے خود بول اٹھتے، آنٹی پلیٹ ساتھ لے کے آئے ہیں۔ یہی تھی ہمارے محلے کی بارش، صرف موسم کا نہیں، محبت، خلوص اور خوشی کا بہانہ۔ ہمارے محلے میں ہر جمعے کو ایک لالٹو چچا کی صدا گونجتی تھی، اور ٹیپ ریکارڈ ٹھیک کروا لو، آج آڈیو کی جان لے لو۔ ان کے پاس ایک پرانا سا بیگ ہوتا جس میں آدھے خراب ریڈیو، کچھ ٹیپ اور ایک لمبا سا پیچ کس ہوتا۔ بچے محلے والے انہیں لالٹو انجینئر کہتے تھے، حالانکہ وہ اکثر چیزیں ٹھیک کرنے کی بجائے مزید خراب کر دیتے، لیکن انداز ایسا کہ کوئی کچھ کہہ نہ پاتا۔ ایک بار کسی نے مذاق میں ان سے پوچھا، چچا آپ نے کبھی کچھ صحیح بھی کیا ہے؟ تو فوراً بولے، ہاں ایک بار شادی کی تھی، آج تک چل رہی ہے۔ پورا محلہ ہنس پڑا۔ لالٹو چچا کے قصے، محلے کے پرانے درخت کی چھاؤں اور بچوں کی لڑائیاں، یہ سب اس وقت کی یادیں تھیں جب زندگی سادہ مگر مسکین نہیں مسکراتے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک چودھری تھا جس کا نام چودھری احسان اللہ تھا۔ وہ ایک باوقار، با اثر اور سمجھدار اور انصاف پسند انسان تھا، جس کا ذکر عزت سے کیا جاتا تھا۔ محلے کے مسائل ہوں یا گھریلو جھگڑے، سب کی نظریں اسی پر جا ٹکتی تھی۔ وہ لمبے قد، سفید لباس اور صاف ستھری سفید رنگ کی پگڑی میں اکثر مسجد کے باہر یا اپنی پرانی سی حویلی کے سامنے بیٹھا دکھائی دیتا۔
اس کی آنکھوں میں تجربے کی گہرائی اور چہرے پر فیصلے کی سنجیدگی ہوتی۔ لوگ اس کے پاس اعتماد کے ساتھ آتے، جیسے کوئی اپنا بوجھ کسی بڑے کندھے پر رکھ رہا ہو۔ چودھری صاحب کی بات میں وزن تھا۔ وہ کم بولتا مگر سچ اور انصاف کی بات کرتا۔ گاؤں میں دو بھائیوں میں زمین کا جھگڑا ہو کہ کسی ماں کی بیٹی کو انصاف دلانا ہو، چودھری صاحب بغیر کسی کو اپنے آگے جھکائے اور بغیر لالچ کے اپنا فیصلہ سنا دیتے، اور سب اسے خوشی سے مانتے تھے۔ چودھری صاحب بچوں سے محبت سے پیش آتے، بڑوں کا احترام کرتے، مسجد مدرسے اور یتیم بچوں کی مدد میں آگے آگے رہتے۔ محلے میں یہ مشہور تھا، اگر چودھری احسان اللہ درمیان آ جائے تو لڑائی ختم اور بات ختم، سب ایک جیسے ہو جاتے۔ اس بات سے بہت خوش تھے۔ چودھری صاحب اپنے انصاف کے لیے محلے بھر میں جانے جاتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا لوگ ان کے پاس آتے اور بغیر کسی خوف کے اپنا دکھ بیان کرتے۔ ایک بار محلے میں خبر پھیلی کہ سلیمان چودھری کا ایک غریب بچے سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ بچہ روتا ہوا اپنے والد کے ساتھ چودھری صاحب کے پاس پہنچا۔ محلے والے سمجھے شاید اب بات دبا دی جائے گی، کیونکہ بات چودھری کے بیٹے کی تھی، مگر چودھری صاحب نے سب کے سامنے سلیمان کو بلایا اور کہا، بیٹا اگر تم نے غلطی کی ہے تو تم بھی اسی طرح معافی مانگو گے جیسے کوئی اور مانگتا۔ سلیمان نے نظریں جھکائیں اور بچے سے معافی مانگی۔ چودھری صاحب نے کہا، انصاف وہی ہوتا ہے جو اپنوں پر بھی برابر چلے۔ اسی دن لوگوں کو یقین ہو گیا کہ چودھری صاحب کے فیصلے رشتے دیکھ کر نہیں سچ دیکھ کر ہوتے ہیں۔ ہمارے محلے میں سب بہت بڑے تھے، سب کے دل بہت بڑے تھے۔ یہاں خوشی اور غم کسی ایک کا نہیں ہوتا تھا، سب کا ہوتا تھا۔ اکثر کسی گھر میں شادی ہوتی تو پورا محلہ ساتھ لگ جاتا۔ کوئی چھت پر جھنڈیاں باندھتا، کوئی دعوت کے کارڈ بانٹتا، اور عورتیں محلے کی لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ کر مہندی لگاتیں، تیار کرتیں، چولہے سنبھالتیں، جیسے وہ خوشی صرف ایک گھر کی نہیں سب کی ہو۔ اور اگر کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا تو ہنسی گلیوں سے غائب ہو جاتی تھی، چولہے ٹھنڈے پڑ جاتے اور ہر آنکھ نم ہو جاتی۔ چاہے امیر ہو یا غریب، چودھری ہو یا مزدور، سب کندھا دینے پہنچتے۔ عورتیں گھر میں قرآن خوانی کرتی، مرد قبر کھودنے میں ہاتھ بٹاتے، اور یوں لگتا جیسے محلہ ایک خاندان ہے، جہاں غم بانٹنے سے کم ہوتے اور خوشی بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ محلہ تھا جہاں دل رشتے نبھاتے تھے، زبان نہیں۔ ہمارا محلہ جتنا سادہ، خاموش اور محنتی لوگوں کا تھا، ویسے ہی وہاں کی روایات بھی باوقار تھیں۔ یہاں عورت کو صرف ایک فرد نہیں، عزت اور غیرت کی اور اعتبار کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ محلے کی عورتیں عموماً گھریلو تھیں۔ صبح کی نماز کے بعد وہ چولہا جلاتی، بچوں کا ناشتہ بناتی اور شوہروں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتی۔ وہ کم بولنے والی تھیں، مگر ہر کام میں ماہر، سلائی، صفائی اور بچوں کی تربیت جیسے اہم فرض نبھاتی۔ پردہ ہمارے محلے کا ایک اہم اور لکھا ہوا اصول تھا۔
عورتیں اگر کبھی کسی مجبوری سے باہر نکلتی تو بڑی چادر میں لپٹی ہوتی، نگاہیں جھکی ہوتی اور قدم جلدی جلدی اٹھتے، جیسے ہر لمحہ عزت کی حفاظت کا احساس چل رہا ہو۔ ہر ماں اپنی بیٹی کی اور ہر باپ اپنے بیٹے کی نیک تربیت کرتا رہتا، جہاں بچیوں کو ہنر اور سلیقہ مندی سکھائی جاتی تاکہ برے وقت میں انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لڑکیاں اپنے گھروں کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہوئے ماں کی نصیحتیں دل میں دہرا رہی ہوتی، نگاہ نیچی رکھنا، کسی سے زیادہ بات نہ کرنا اور وقت پر واپس آ جانا۔ محلے کے مرد بھی ان اصولوں کا پاس رکھتے، کوئی بے ادبی، بد نگاہی، بد اخلاقی یا بد زبانی برداشت نہ کی جاتی۔ بزرگوں کی یہ بات اکثر سننے کو ملتی کہ عورت پھول ہوتی ہے، اگر وہ کھلے میدان میں رکھ دی جائے تو ہر آندھی اسے زخمی کر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی حیاداری سکھائی جاتی، عزت اور احترام کا درس دیا جاتا، اور خود سے بڑی لڑکیوں سے عزت کرنا اور باجی کہہ کے بلانا سکھایا جاتا۔ یہی ماحول تھا جس میں فراز اور اس جیسے بچے اور پرورش پا رہے تھے، عزت، غیرت اور خاموشی کے سائے تلے، جہاں خواب تو تھے مگر ان کا اظہار بھی تہذیب کے دائرے میں ہوتا تھا۔ ہر شام ہمارے محلے کی ایک گلی ایک چھوٹا سا میدان بن جاتی تھی۔ اسکول سے واپس آتے ہی بچے اپنے بستر گھر میں رکھ کر ننگے پاؤں یا پرانے جوتے پہن کر باہر نکلتے، کبھی کرکٹ، کبھی گلی ڈنڈا، کبھی پٹھو گرام، کھیل بدلتے رہتے، لیکن شوق اور قہقہے ہمیشہ ایک جیسے ہوتے۔ فراز جو چاچا خیر دین کا بیٹا تھا انہی بچوں میں شامل ہوتا۔ وہ چپل گھسیٹتا ہوا آتا، پرانی قمیص میں مٹی اٹی ہوتی، مگر آنکھوں میں کھیلنے کی وہی چمک جو کسی بھی چودھری کے بیٹے سے کم نہ تھی۔ ایک دن کی بات ہے، سب بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے جمع تھے، بیٹ پر قبضے کی جنگ جاری تھی۔ تبھی چودھری احسان اللہ کا بیٹا سلیمان اپنی صاف ستھری وردی اور مہنگا بلہ ہاتھ میں لیے میدان میں اترا۔ بچوں نے فوراً جگہ بنائی کیونکہ وہ چودھری کا بیٹا تھا۔ سلیمان اکڑ کے بولا، میں بیٹنگ کروں گا اور فراز گیند کرے گا، وہ کمی کا پتر ہے، اسی کا کام ہے۔ فراز کا ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا، دل پر کچھ ٹوٹا، جیسے بچپن کی عزت کو کسی نے جوتے سے روند دیا ہو۔ گلی میں خاموشی چھا گئی، سب بچے سلیمان کو دیکھنے لگے۔ پھر فراز کی مٹھی بھیج گئی مگر آواز نہیں نکلی، بس ایک نظر سلیمان پر ڈالی اور خاموشی سے گیند اٹھا لی۔ چہرے پر کچھ نہ تھا مگر اندر کہیں ایک ضد، ایک آگ جاگ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، آج تو گیند کروں گا، لیکن ایک دن یہ پورا میدان میری بیٹنگ دیکھے گا۔ وقت گزرتا رہا، محلے کی وہ گلی جہاں کبھی قہقہے گونجتے تھے اب خاموشی میں بدل گئی تھی۔ وہ بچے جو مٹی میں لوٹتے تھے اب خوابوں کی دھول سے نکل کر اپنی اپنی راہوں پر چل چکے تھے۔ بچے جوان ہو چکے تھے۔ سلیمان چودھری جو بچپن میں فراز کو کمی کا پتر کہہ کر فراز کو نیچا دکھاتا تھا، اب ایک بڑے کالج میں پڑھ رہا تھا۔ قیمتی گھڑی، قیمتی جوتے اور فخر سے تنی گردن لیے، گردن میں سریا ڈال کر وہ اب بڑی چیز بن رہا تھا۔
جب سلیمان چودھری نے کالج میں اگلی جماعت میں ترقی کی تو پورے محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چودھری صاحب بڑے فخر سے سب کو بتاتے اور حسب روایت محلے میں مٹھائی بٹتی، دیگ پکا کر تقسیم کی جاتی اور لوگ چودھری کی بیٹے کی ذہانت کے قصے سناتے نہ تھکتے۔ گلیوں میں آوازیں گونجتی کہ چودھری کا پتر اس کلاس میں بھی فرسٹ آیا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ محلے کے بچے حسرت سے دیکھتے اور مائیں اپنے بیٹوں کو سلمان جیسا بننے کی دعائیں دیتی، اور ایک کونے میں فراز خاموشی سے چپکے سے یہ سب دیکھتا، پھر اپنی پرانی کتاب اٹھا کر آگے بڑھ جاتا۔ اور سلیمان چودھری نے شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو پورے محلے میں اس کی دھوم مچ گئی۔ چودھری احسان اللہ کی آنکھوں میں فخر تھا اور چہرے پر وہ خاموش مسکراہٹ جو شاید باپ کے خواب پورے ہونے پر آتی ہے۔ ہر طرف بات ہونے لگی، چودھری کا بیٹا بڑا قابل نکلا، شہر کی مشہور یونیورسٹی میں داخلہ ملنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ محلے کی گلی میں جب سلیمان پہلی بار یونیورسٹی کے بیگ، مہنگے کپڑوں اور نئے جوتوں میں نظر آیا تو سب کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں۔ بچیاں کھڑکیوں سے دیکھتی، مائیں دعائیں دیتی اور نوجوان لڑکے حیرت سے اسے دیکھتے۔ اور فراز بھی وہیں تھا، وہی پرانے کپڑوں میں، ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھامے وہ سلیمان کو دیکھ رہا تھا، مگر نظر میں حسرت نہیں تھی، صرف خاموشی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ دنیا ظاہری چمک پر ایمان رکھتی ہے، مگر اصل روشنی وہ ہے جو اندر جلتی ہے، وہ روشنی جو وقت آنے پر سب کو دکھائی دیتی ہے۔ سلیمان نے جاتے ہوئے ایک سرسری سی نظر فراز پر ڈالی، جیسے بچپن کی تلخی ابھی دل میں ہو، اور فراز نے ہلکی سی مسکراہٹ سے نظریں چرا لیں، کیونکہ اس کے خواب شور نہیں کرتے تھے، صرف محنت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، محلے کی گلیاں وہی رہیں، چہروں پر جھریاں بڑھ گئیں، دیواروں پر وقت کے نشان بن گئے، لیکن سلیمان چودھری اب وہ محلے کا لڑکا نہیں رہا تھا جو کبھی میں بیٹنگ کروں گا کہہ کر بچوں کو ہٹاتا تھا۔ اب وہ ملک کی ایک نامور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکا تھا، صاف لہجہ، قیمتی جوڑا ہاتھ میں، چمکتی گھڑی اور فائلوں سے بھرا ہوا بریف کیس۔ سلیمان میں وہ سب کچھ آ گیا تھا جو ایک کامیاب شخص کی پہچان ہوتا ہے، جو ایک کامیاب شخص کی علامت ہوتا ہے، مگر وہ پیار محبت نہیں آیا تھا جو ساری گلی محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ سب کا تھا۔ آج کا دن خاص تھا کیونکہ آج اس کا ملک کی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں سلیمان چودھری کا فائنل انٹرویو تھا۔ آج کا دن چودھری صاحب کے لیے بہت خاص تھا کیونکہ ان کے بیٹے سلیمان چودھری ملک کی سب سے بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہا تھا، اور محلے میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ صبح سے ہی چودھری کی حویلی میں گہما گہمچ، امی جان نے چادر بچھا کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، عورتیں جمع ہو کر درود پاک پڑھنے لگی، اور چودھری صاحب نے
مسجد میں امام صاحب سے خاص دعا کی درخواست کی، اللہ سلیمان کو کامیاب کرے، محلے کا نام روشن کرے۔ یہی جملہ ہر زبان پر تھا۔ مٹھائی کے ڈبے پہلے سے تیار رکھے گئے، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ سلیمان تو کامیاب ہو کر ہی لوٹے گا۔ محلے کے بزرگ دروازے پر بیٹھے دعائیں دے رہے تھے، جس طرح پڑھا ہے ویسے نوکری بھی ملے، اللہ عزت دے، اور سلیمان نئے کپڑوں میں قیمتی گھڑی باندھے اعتماد سے چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ ماں باپ کی دعا، محلے کی امید اور خود پر بھروسہ لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ کمپنی جہاں پہنچنا بہت سو کا خواب ہوتا ہے۔ صبح وہ جلدی اٹھا، قمیض پر استری کی، جوتوں پر چمک، چہرے پر اعتماد سجا کر نکل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج سے زندگی بدلنے والی ہے۔ راستے بھر اس کے ذہن میں سی وی پروجیکٹس اور پر اعتماد جملے گونجتے رہے۔ اسے یقین تھا کہ یہ نوکری اسی کے لیے ہی ہے، کیونکہ وہ چودھری کا بیٹا ہے، وہ بہترین یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اور بڑی بات کہ اس نے کبھی ہار نہیں دیکھی۔ دفتر کی عمارت اونچی تھی، شیشے کی دیواریں، ایئر کنڈیشنڈ ماحول، مہذب لوگ، نرم قالین۔ سلیمان نے وہاں پہنچ کر گہرا سانس لیا، اور جہاں مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے اس جگہ پر جا کر کہا، میں سلیمان چودھری انٹرویو کے لیے آیا ہوں۔ استقبالیہ نے مسکرا کر کہا، سر تھوڑی دیر انتظار کریں، ڈائریکٹر صاحب ابھی میٹنگ سے فارغ ہونے والے ہیں۔ سلیمان نے بیٹھ کر ارد گرد دیکھا، سب کچھ پروفیشنل، مہنگا اور شاندار تھا۔ اس نے خود کو فاتح محسوس کیا۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ تبھی دروازہ کھلا۔ استقبالیہ کھڑی ہوئی اور بولی، سر اب آپ اندر جا سکتے ہیں۔ سلیمان نے فائل اٹھائی، گہری سانس لی اور دروازہ کھولا۔ سر سے اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ سر کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ جب سلیمان نے سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے وہ سر اپنی کرسی گھما کے آگے رکھی ہوئی بڑی میز پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ سلیمان نے سر کو دیکھا، پھر جیسے وقت رک گیا۔ سامنے کرسی پر بیٹھا شخص، مہنگی سفید قمیض، قیمتی گھڑی، سادہ شخصیت، مگر آنکھوں میں وہی روشنی جو اپنے خواب کو پورا ہونے پہ آتی ہے۔ سلیمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو چچا خیر دین کا گھر محلے کی آخری گلی میں تھا۔ ایک چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل کچا مکان، جس کی چھت برسات میں ٹپکتی اور دیواروں پر نمی کے نشان چھپے نہ چھپتے۔ دروازے پر زنگ آلود کنڈی تھی، اور صحن میں ایک پرانا درخت تھا، جس کے سائے میں بیٹھ کر فراز نے برسوں کتابیں پڑھی تھیں۔ کمرے کی ایک دیوار پر چاچا خیردین کی پرانی تصویر لگی تھی۔ وہی سادہ کپڑے، پاؤں میں چپل اور آنکھوں میں ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ۔ فراز اسی چھوٹے سے گھر میں بڑا ہوا تھا، جہاں 2 وقت کی روٹی مشکل سے تیار ہوتی، کیونکہ موچی کے کاروبار میں چند سکے آ جانے سے یہی ہوتا ہے۔ کبھی بجلی کا بل ادا نہ ہو پاتا
تو کبھی اسکول کی فیس کا انتظام نہ ہوتا تو ماں اپنے جہیز کا سامان چپکے سے بیچ دیتی۔ فراز بہت مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، مگر فراز کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، بس کتاب لے کر خاموشی سے بیٹھ جاتا، زمین پر چادر بچھا کر، اندھیرے میں موم بتی جلا کر، اور دل میں یہ پکا ارادہ لیے کہ میں ہارنے نہیں آیا ہوں۔ اس کے گھر میں سامان کم مگر خواب زیادہ تھے۔ دیواروں پر علم کے اقوال لگے ہوئے تھے جو فراز نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے لکھے تھے، اور ہر کونے میں محنت کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ چاچا خیر دین رات گئے جوتے گانٹھ کر واپس آتا تو فراز کو چند سکے دے کر اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا، بیٹا تیرے ہاتھ میں قلم ہو، میرے جیسے ہاتھوں سے بہتر قسمت کی دعا لکھنا بیٹا، حالات جیسے بھی ہوں مگر صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور فراز خاموشی سے سر ہلا دیتا، مگر دل میں آواز گونجتی رہتی، میں بابا کے خوابوں کو سچ کر دکھاؤں گا۔ فراز کی ماں چچی ممتاز محنت میں چاچا خیر دین سے کم نہیں تھی۔ وہ ایک خاموش مگر عظیم عورت تھی، چھوٹے قد، جھکی ہوئی کمر، اور آنکھوں میں ایک ایسا سکون جو صرف قربانیوں سے آتا ہے۔ اس کا دن صبح کی اذان کے ساتھ شروع ہوتا اور رات دیر تک سلائی مشین کی ٹک ٹک میں گزرتا، اور ایک چھوٹے سے کمرے کے کونے میں رکھی پرانی مشین اس کے ساتھی تھی، جس پر وہ دن بھر محلے کی عورتوں کے کپڑے سیتی، پھر کشیدے سے بیل بوٹے بناتی اور ہر ٹانکے میں اپنے بیٹے کا خواب سی دیتی۔ بس فراز کی فیس نکل آتی، اور جب فراز کے ہاتھ میں کتاب دیکھتی تو سکون بھری نگاہ سے دیکھتی اور کہتی، کتابیں پوری ہو جائیں تو شام کو تھکن بھی پیاری لگتی ہے۔ وہ اکثر یہ بات آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، جیسے اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کر رہی ہو۔ کبھی بجلی چلی جاتی تو وہ موم بتی کے نیچے سلائی کرتی، آنکھیں تھک جاتی مگر ہاتھ نہ رکتے، جیب خالی ہوتی تو اپنی دوائی چھوڑ دیتی، لیکن بیٹے کے اسکول کے جوتے لے آتی۔ فراز جب کتابوں میں ڈوبا ہوتا وہ دور سے دیکھتی اور ہلکی سی مسکرا دیتی، میرے بیٹے کی زندگی میری جیسی اندھیرے میں نہ گزرے، بس یہی دعا ہے۔ ماں کا پیٹ اکثر خالی رہتا مگر فراز کا بستہ کبھی خالی نہ ہوتا۔ یہ وہ ماں تھی جس کے سوتی کپڑے پر اپنی نیند، خواہشیں اور آرام کا کٹ لگا کر ایک نئی زندگی کا لباس تیار کیا، فراز کی کامیاب زندگی کا لباس۔ فراز کو جب محلے کے بچوں نے یونیفارم پہنے اسکول جاتے دیکھا تو دل میں ایک چبھتا سا احساس پیدا ہوا، مگر ماں نے اس چبھن کو ہمت میں بدل دیا۔ بیٹا میں تمہیں اسکول ضرور بھیجوں گی، چاہے ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ اور پھر وہی ہوا۔ اماں نے کپڑے سیتے سیتے فیس جمع کی، کتابیں خریدی اور پرانا بستہ سوار کر فراز کو اسکول بھیجا۔ فراز نے بھی اپنی ماں کی قربانیوں کو کبھی رائے گاں نہیں جانے دیا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب ایک دفعہ فراز کی ماں شدید بیمار ہو گئی، بخار سے کانپتی، بدن میں درد اور ہاتھ میں وہی پرانی سلائی مشین کا نشان، مگر ماں تھی،
بیٹے کا خواب اس کے درد سے بڑا تھا۔ چولہے پر دلیا رکھ کر آنکھوں میں بخار اور ماتھے پر پسینہ لیے وہ پھر بھی فراز کا یونیفارم استری کرتی، اس کی کاپیوں پر جل چڑھاتی اور دوپٹے کے کونے میں رکھی آخری پونجی سے اس کی بس کا کرایہ نکالتی۔ فراز نے کئی بار کہا کہ امی آپ آرام کریں، کل نہیں جاؤں گا اسکول، مگر ماں ہنس کر کہتی اگر تو ایک دن رک گیا تو خواب کتنے پیچھے ہو جائیں گے۔ پاؤں سوجے ہوئے، آنکھیں لال، مگر سلائی مشین پھر سے چلنے لگتی، کیونکہ ماں کا یقین تھا میرے ہاتھ کامتے رہیں مگر فراز کی تعلیم نہ رکے، اور وہی کامتے ہاتھ فراز کو اس مقام تک لے آئے جہاں وہ دنیا کے مضبوط ہاتھوں کو کام دیتا ہے۔ اسکول میں اس کا امتحان لیا گیا، کیونکہ وہ اب 11 سال کا ہو چکا تھا اور اچھی کارکردگی پر اسے اسکول میں ڈائریکٹ 5ویں جماعت میں بٹھایا گیا۔ وہ اسکول میں سب سے زیادہ خاموش مگر سب سے ہوشیار طالب علم تھا۔ گھریلو مسائل، کمزور حالات، ٹوٹی چپل، کسی چیز نے اس کے ارادے کو کبھی نہیں توڑا۔ وہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا، اسے پتہ تھا کہ ماں سلائی کرتی ہے تاکہ میں پڑھ سکوں، تو میرا بھی فرض ہے کہ میں ایسا بنوں جس پر میری ماں فخر کرے اور ان کا مشکل وقت ٹل جائے۔ وقت گزرتا گیا اور اب فراز نے میٹرک میں نمایاں نمبر حاصل کیے، کالج میں داخلہ ملا تو ماں نے جہیز والے پرانی ساڑی بیچ کر اس کی فیس بھری، مگر چہرے پر خوشی تھی جیسے اس نے دنیا جیت لی ہو۔ کالج میں فراز نے اپنی ذہانت، ادب اور محنت سے سب کا دل جیت لیا۔ وہ کبھی کلاس میں پیچھے نہیں بیٹھتا تھا، کسی سے کبھی مدد مانگنے میں شرماتا نہیں اور کبھی ہار ماننے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی، اسے ملک کے ایک بہترین تعلیمی ادارے میں سکالرشپ مل گئی۔ جس دن فراز کو داخلہ ملا اس نے ماں کے پاؤں چھو کر صرف اتنا کہا، یہ آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے ماں، یہاں میرا نام نہیں آپ کا نام روشن ہوگا۔ یونیورسٹی کے در و دیوار کے لیے فراز نیا تھا، لیکن علم کے لیے وہ پرانا سپاہی تھا جو برسوں سے محنت کے میدان میں لڑ رہا تھا۔ وہ کسی سے بغیر ضرورت کے بات نہ کرتا اور کسی کی لڑائی میں جھگڑے میں شامل نہ ہوتا۔ کلاس کا سب سے خاموش طالب علم ہوتا مگر وہ پروجیکٹس میں سب سے نمایاں ہوتا، سب سے واضح ہوتا۔ کتابیں، لیکچرز، لائبریری سب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ اس کے پاس مہنگے کپڑے نہ تھے لیکن الفاظ مہنگے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ پر نہیں کاپی پر نوٹس بناتا، مگر اس کی سوچیں دور جدید سے بھی آگے کی تھیں۔ لیکچرار اس کی ذہانت سے متاثر ہوتے، ساتھی طالب علم اس کی محنت سے شرمندہ، اور جب امتحانات کے نتائج آئے فراز نے پورے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا، پوری یونیورسٹی میں اس کا نام لیا جانے لگا، وہ سیمینارز میں بولنے لگا، اداروں میں نمائندگی کرنے لگا۔ اس کے اندر کا وہی بچہ جسے کبھی کمی کہہ کر نیچا دکھایا گیا، اب عزت، قابلیت اور اخلاق میں سب سے بلند ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی مکمل ہوتے ہی فراز کو مختلف کمپنیز کی جانب سے آفرز آنے لگے، مگر فراز کا خواب صرف نوکری نہیں کرنا تھا، وہ اپنے جیسا ایک اور فراز پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی جگہ پر
اپنی نئی سوچ پر مبنی کمپنی شروع کی۔ ماں کی دعاؤں، اپنی بچت اور اسکالرشپ کے پیسوں سے شروعات چھوٹی تھی، لیکن ویژن بڑا۔ فراز کی تھکا دینے والی محنت اور ماں کی خلوص بھری دعاؤں سے چند سالوں میں وہ کمپنی اتنی کامیاب ہوئی کہ ملک کے نوجوان اسے فخر سے دیکھنے لگے۔ فراز اب ایک کمپنی کا مالک تھا، وہی بچہ جو مٹی میں کھیلتا، گیند اٹھاتا اور ماں کی سلائی مشین کے شور میں خواب دیکھتا تھا۔ اس کا آفس شیشے کی عمارت میں تھا، مگر اس کے دل میں آج بھی ماں کے کمرے کا وہ گوشہ آباد تھا جہاں موم بتی کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا، اور سلیمان چودھری اسے کمی کا بیٹا کہہ کے بلاتا تھا۔ وہ باتیں اس کے ذہن میں آ جاتی۔ آج بھی فراز صاحب روز کی طرح میٹنگ کے بعد انٹرویو لے رہے تھے۔ سیاہ سادہ سوٹ، میز پر ترتیب سے رکھی فائلیں اور سامنے بڑی دیوار پر کمپنی کا لوگو۔ ان کا انداز ہمیشہ سنجیدہ مگر لہجہ نرم ہوتا تھا۔ دفتر میں کام کا ماحول گہرا سکوت لیے ہوتا، بس کبھی کبھار فائلوں کے پلٹنے کی آواز یا فراز صاحب کے قلم کا ہلکا سا ہلنا سنائی دیتا۔ ریسیپشن سے ایک اور امیدوار کو اندر بھیجنے کا پیغام آیا۔ فراز نے سر اٹھا کر دیکھا، سر اٹھا کر گھنٹی بجائی اور آہستہ سے کہا، اگلا امیدوار بلا لیں۔ دروازہ کھلا اور اگلا امیدوار اندر آیا۔ سلیمان آفس کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، مہنگا لباس ہاتھ میں، فائل، چہرے پر اعتماد اور دل میں وہی پرانا غرور کہ میں چودھری کا بیٹا ہوں، میں چودھری کا بیٹا ہوں، یہ نوکری تو میرے نام کی ہے۔ استقبالیہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا، سر آپ کا انٹرویو شروع ہونے والا ہے، کانفرنس روم میں تشریف لے جائیں۔ سلیمان نے گھڑی پر وقت دیکھا، جیب سے تعارف نکالا، بال سنوارے، سانس سیدھی کی اور آہستہ آہستہ اس شیشے کے دروازے کی طرف بڑھا جس کے پیچھے اس کی قسمت لکھی جا چکی تھی، مگر اس کو اب تک خبر نہ تھی۔ دروازہ کھلا، ٹھنڈا اے سی، لکڑی کی میز، سامنے بیٹھا ایک باوقار شخص۔ سلیمان کی نظر جیسے جم گئی، قدم رک گئے اور لب ساکت ہو گئے۔ کرسی پر فراز بیٹھا تھا، ہاں وہی فراز جو کبھی سلیمان کے لیے صرف کمی کا بیٹا تھا، اور آج اسی کمپنی کا مالک، اسی کرسی کا آقا، اور سلیمان اس کا امیدوار۔ ایک لمحے میں سلیمان کے اعتماد کا لباس اتر چکا تھا اور دل میں ایک آواز آئی، یہ وقت ہے جو سب کا حساب برابر کرتا ہے۔ سلیمان کرسی پر بیٹھ چکا تھا، وہی شخص جو کبھی فراز کو کمی کہہ کر بلاتا تھا، آج اس کے سامنے انٹرویو دینے آیا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی جھجک، ماتھے پر پسینہ اور نگاہیں نیچی۔ فراز نے فائل کھولی اور رسمی انداز میں سوالات شروع کیے۔ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تجربہ کیا ہے؟ ٹیم کیسے سنبھالتے ہو؟ سلیمان جواب دیتا رہا، مگر آواز میں وہ اعتماد نہ رہا، کیونکہ اس کے ہر جواب میں ایک سوال چھپا تھا۔ یہی فراز ہے۔ آخر میں فراز نے پرسکون لہجے میں کہا، کاغذات تو مکمل ہیں، لیکن کیا انسان مکمل ہے؟ سلیمان خاموش ہو گیا۔ فراز نے نظریں اٹھائیں اور کہا، کل تم نے مجھے ایک لفظ سے پہچانا تھا، آج میں تمہیں تمہاری قابلیت سے جانچ رہا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر فراز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نوکری مل جائے گی،
سلیمان، لیکن یہ بات یاد رکھنا، منصب سے پہلے اگر انسانیت سیکھ لی جائے تو عزت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ سلیمان نے نظریں جھکا لی اور اس دن اسے احساس ہوا کہ اصل جیت خاموشی سے، کردار سے اور دل سے ہوتی ہے۔ سلیمان چودھری کا انٹرویو مکمل ہوا۔ کمرے میں خاموشی رہی۔ فراز نے کچھ لمحے سلیمان کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، آپ کی قابلیت کے مطابق آپ کو منتخب کیا جاتا ہے، کل سے جوائن کریں۔ سلیمان حیران تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے اسے بچپن میں حقیر سمجھا، اور آج وہی شخص اسے موقع دے رہا تھا، بغیر کوئی پرانی بات گنوائے، صرف اس کی صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے۔ یہ صرف نوکری نہیں، ایک سبق تھا سلیمان کے لیے اور قسمت کے لیے بھی۔ اگلے دن یہ خبر جیسی ہی محلے میں پہنچی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چودھری حویلی میں مٹھائی لائی، لوگ مبارکباد دینے پہنچے، بزرگوں نے دعائیں دیں اور عورتوں نے ایک بار پھر کہا، چودھری کا پتر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے عہدے پر لگ گیا۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کامیابی کے پیچھے کس کا حوصلہ اور کس کا بڑا دل تھا۔ فراز، وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہا، اپنے دفتر کی کھڑکی سے بارش دیکھتا رہا۔ جہاں کبھی بچپن میں وہ باہر کھڑا ہوتا تھا، آج اندر بیٹھا تھا، لیکن دل وہی عاجز اور سادہ۔ چند دن بعد محلے کی مسجد کے باہر چودھری صاحب نے محلے والوں کو جمع کیا۔ سب سمجھے شاید کوئی عام اعلان ہے، مگر سلیمان چودھری کی آواز میں ایک نرمی اور عاجزی تھی جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی۔ سلیمان نے سب کے سامنے مائک پر آ کر کہا، میں نے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا، کامیاب ہوا، لیکن جو شخص میرے سامنے بیٹھا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ فراز تھا، چاچے خیر دین موچی کا بیٹا۔ محلے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اسے حقیر سمجھا، کمی کہا، مذاق اڑایا، لیکن اس نے مجھے میری قابلیت پر پرکھا، ماضی کو نظر انداز کیا اور مجھے عزت دی۔ آج اگر میں کامیاب ہوں تو اس میں اس فراز کا بڑا کردار ہے۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں بدل گئیں۔ جو کبھی فراز کو محلے کے کونے کا بچہ سمجھتے تھے، اب اسی فراز کے لیے دل سے عزت جاگی۔ محلے کے بزرگ آگے بڑھے، کسی نے گلے لگایا، کسی نے دعائیں دیں، اور عورتوں نے کہا، چچا خیر دین کی تربیت نے کمال کر دیا۔ فراز خاموش تھا، صرف ماں کے قدم چومنے گیا، اور اس دن موچی کے بیٹے کو نہیں، ایک عظیم انسان کو عزت ملی۔ سب بہت خوش تھے۔ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقت لگتا ہے، راستے مشکل ہوتے ہیں، لیکن جو تھکتا نہیں وہ ایک دن ضرور پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھو، کسی کو کم نہ سمجھو، نہ ذات میں، نہ کپڑوں میں، نہ حالات میں۔ کل وہی تم سے آگے ہو سکتا ہے اور تمہارے لیے دروازہ کھولنے والا بن سکتا ہے۔ عزت اور سچائی سے جیو اور محنت کرنے والا بنو، اور محنت کرتے رہو، کیونکہ اصل کامیابی خاموشی سے چلتی ہے اور دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ ماں کی دعائیں ضرور رنگ لاتی